وسندنا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. رب زدني علما وفهما. رب زدني علما وفهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا به. حاضرین اکرام، سامعین محترم، مخلص مومن کلمہ گو مسلمان بھائیو، گزشتہ ہفتہ آپ لوگوں نے مالی قربانی پیش کر کے اللہ رب ذوالجلال کو راضی کیا. مال بھی دینے والی ذات چونکہ اللہ کی ہے اور مال سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ بندہ مال میں اللہ کے جو احکامات ہیں، حقوق ہیں، وہ ادا کرے. قربانی جیسا عمل، تو اس پہ اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں کہ بندے کی جانی گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اس جمعے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جانی قربانی پیش کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسی قربانی کے مہینے میں 8 ذوالحجہ کو اپنی جانی قربانی اللہ کی رضا کے لیے پیش کی. اللہ کا نظام دیکھو، مہینہ بھی وہی اور ترتیب سے پہلے مالی قربانی، اس کے بعد جانی قربانی. اسلام کا آخر مہینہ یہ ذوالحجہ ہے اور پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. صرف سال کے پہلے دن پہ غور کرو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. اور پھر 10 محرم پہ غور کرو، حضرت حسین رضی
اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء جماعتی ساتھی سب کی قربانیاں ہیں. اور سال کے آخر مہینے میں دیکھو سارے مسلمان اللہ کے لیے اپنی محبوب ترین چیز قربان کرتے ہیں. اور جانی قربانی کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت کی یہ تاریخ اللہ نے طے کر کے دی. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے آج تک جو ہوا اللہ نے کیا اور اللہ کے علم میں ہے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے ارادے اور منشا سے ہو رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک جو ہوگا اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی کر رہے ہیں. اس میں بہت بڑا ہے زندگی موت کا. یہ تو ہے ہی اٹل فیصلہ کہ اللہ نے یہ نظام اپنے پاس رکھا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشہور اور معروف صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبوب تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی 4 بیٹیوں میں پہلے ایک بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کیا. حضرت عثمان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے عرصہ گزارا. اللہ کا فیصلہ یوں ہوا، تقدیر غالب آ گئی، موت آ گئی. موت تو سب نے آنا ہے، موت تو سب پہ آتی ہے. جب حضرت عثمان کے گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ نکلا تو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر پر وحی اتاری کہ میرے نبی اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کر دو. اس بات میں اتنا بڑا وزن ہے کہ اگر آپ غور کریں تو آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ آپ کے پاس رشتے آتے ہیں، آپ رشتوں کے لیے جاتے ہو. پسندیدہ رشتہ ہر عقل مند اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بیٹوں کے لیے پسند کرتا ہے، بیٹیوں کے لیے پسند کرتا ہے. اور جہاں بھی کوئی شکوک شبہات پیدا ہو جائیں تو رشتہ چھوڑ دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ رشتہ کتنا خوش نصیب ہے دونوں فریقین کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذہن میں عثمان پاک ہیں، صاف ہیں، اچھے ہیں. اس لیے ایک بیٹی اللہ کی رضا ہو گئی، دوسری بیٹی دینے کے لیے تیار ہو گئے اور دے دی. اور اللہ کی نظر میں یہ رشتہ کتنا پیارا ہے کہ اللہ کریم خود اپنے حبیب کو فرماتے ہیں ایک کا نکاح کیا اگر وہ رخصت ہو گئی اور اللہ کی رضا میں آ گئی، اب دوسری بیٹی کا نکاح عثمان سے کرو، میری یہی رضا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 40 بیٹیاں میری ہوتی اور ایسے ہی اللہ کے فیصلے پہ آتی اور رضا ہو جاتی تو میں ایک نہیں 2 نہیں 40 بیٹیاں ایک بعد یکے بعد آگے پیچھے عثمان غنی کے نکاح میں دیتا. یعنی اللہ کی نظر میں عثمان کتنے اچھے ہیں، اللہ خود فیصلہ کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عثمان کتنے اچھے انسان ہیں. نبی علیہ السلام اپنی جان پیش کرتے ہیں، بچیوں کو، دل کے ٹکڑوں کو پیش کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے بھی قریب ہو گئے کہ رشتہ دامادی دوہرا داماد. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بھی قریب تھے کہ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، حضرت عثمان کی خلافت کا وقت آئے گا، حضرت عثمان سے خلافت کا یہ کرتا دنیا اتارنا چاہے گی، لیکن ان کو نصیحت کر دو
یہ کرتا خود نہ اتاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلایا، عثمان زندگی نے میرا بھی ساتھ نہیں دینا ہے، میں بھی چلا جاؤں گا، صدیق عمر بھی چلے جائیں گے، آپ نے، علی نے، دنیا میں سب نے جانا ہے، لیکن جب خلافت آپ کو ملے گی، یہ خلافت والا کرتا اللہ آپ کو پہنائے گا، اور وقت آئے گا اس کرتے کو اتارنے کے لیے لوگ کوشش کریں گے، بخیلیاں کریں گے، حسد کریں گے، اپنے کریں گے، لیکن میرے عثمان نصیحت کرتا ہوں یہ خلافت کا کرتا نہ اتارنا، اس کو نہ چھوڑنا۔ اگر تو نے جذبات میں آ کے اس کرتے کو اتار دیا، میں محمد رسول اللہ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اب دیکھو خلافت کا یہ کرتا تجھے اللہ پہنائے گا، تو رشتہ بھی اللہ نے کرایا، خلافت بھی اللہ نے۔ نمبر 2، اس کرتے کو اتارنے والے بخیلی کریں گے، ان کی بخیلیوں میں نہ آنا، جان جائے تو چلی جائے لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ جس طرح نماز اللہ کا حکم ہے، وقت کی حکمرانی کرنا بھی اللہ کا حکم ہے۔ اچھے آدمی کا اچھا حکمران بن جانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ پوری ایک ہے چھوٹی امامت، ایک ہے بڑی امامت۔ امامت صغرا یہ ہے، امامت کبرا وہ ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اتنی بات ہے، اس کی ذمہ داری تھوڑی ہے، اس کی ذمہ داری بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صغرا بھی کی، کبرا بھی کی۔ صدیق اکبر نے یہ چھوٹی امامت بھی کی، بڑی امامت بھی کی۔ عمر نے یہ چھوٹی امامت بھی کی، بڑی امامت بھی کی۔ عثمان نے یہ چھوٹی امامت بھی کی، بڑی امامت بھی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، صحابہ کا دور ایسے جا رہا ہے کہ ادھر سے وقت کے خلیفہ ہوتے تھے، ادھر سے امامتیں کرتے تھے، مسائل چونکہ مسجد میں حل ہوتے تھے۔ اللہ ہم سب کو ایسی دین کی وقار اور غلبہ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان خیال کرنا، 18 ذوالحجہ آ گئی، قربانی کا یہ مہینہ آ گیا، لوگوں نے بڑی عید کی قربانیاں کی، حضرت عثمان پہ کھانا بند ہے، پینا بند ہے، حضرت عثمان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ عثمان تو نماز نہیں پڑھا سکتا، میں دوڑا داماد وقت کا خلیفہ، میں نمازی کیا کروں؟ عثمان لوگوں پہ 3 دن کھانا بند ہے، ذوالحجہ کا یہ پورا مہینہ 40 دن سے آپ کا کھانا بند ہے۔ عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹکا اٹھاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، عاجزانہ طور پہ خاتم بن کے مٹکے میں پانی ڈال کے عثمان کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دروازے پہ پہنچے تو ظالموں نے لات مار کے وہ گڑا بھی گرایا اور پانی بھی بکھیر دیا۔ حضرت عثمان کو پتہ چلا، فرمایا علی بھائی اللہ آپ کو اجر دے، آپ نے کوشش پوری کر دی۔ ایسے حالات بن گئے، اس کرتے کو اتارنے کی بڑی فکر کر دی۔ حضرت عثمان نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا یہ خلافت کا کرتا اللہ نے بنایا ہے اور اس کو ظالموں کے کہنے پہ نہ چھوڑنا۔ باہر کے گورنروں نے فون کیا، آج کل فون ہے، اطلاع ملی کہ عثمان ہمارے پاس آ جائے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، مدینہ بھی نہیں چھوڑ دو۔ پھر دوبارہ اطلاع ملی، عثمان اعلان کرو جنگ کا، سارے مسلمان آئیں گے تو بس ان کا کلکمہ کر دیں گے۔ عثمان نے کہا مدینے میں خون نہیں بہانا چاہتے، خون بھی نہیں بہانا چاہتے ہو، خود نکل کے بھی نہیں جاتے ہو، تو پھر عثمان کیا کیا جائے؟
کہا عثمان جان دے دے گا لیکن اللہ کے نبی کی اس وصیت کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا عظیم صحابی، صبر والا صحابی، عظمت والا صحابی، 22 لاکھ مربع میل زمین پر حضرت عثمان نے اس قرآن کی خدمت کی جس قرآن کو آپ کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، قیامت کی صبح تک ہدایت ہے، قیامت کی صبح تک یہ قرآن اللہ کی ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کو اللہ سنبھال کے اپنے پاس لے کے جائے گا، ہمارے حوالے پھر بھی نہیں کرتا۔ قدر کرو گے ہمارے پاس ہے، بے قدری کرو گے چلا جائے۔ قرآن پڑھا جاتا تھا، صحابہ سنتے تھے، ایک دوسرے کی دل کی تختیوں پہ جما دیتے تھے۔ عثمانی غنی کا دور آیا تو عثمان نے کہا پڑھتے پڑھتے قرآن تو ہیں لیکن کیا پتہ ہے مشکلات اس میں بڑی ہیں، قرآن کو نسخے بنا دیا جائے، لکھ دیا جائے، کاٹھی کے اندر بند کر دیا جائے اور محفوظ کر دیا جائے۔ عثمان نے چند نسخے تیار کیے، اس لیے خطبے میں آپ سنتے ہیں جامع القرآن، قرآن کی آیات کو جمع کر کے کاٹھی کی صورت میں بنانا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا ایسا کردار ہے کہ الحمدللہ اب بھی مسلمان اس کی قدر کرتے۔ خوبیاں کرو بس نیکیاں کرو، خود یاد رکھو گے، گناہ نہ کرو، بدعمالیاں نہ کرو۔ انسان زندہ رہے، انسان مر جائے، اس کا گناہ زندہ ہو، کتنی بڑی بد نصیبی۔ خود دنیا میں نہیں، اس کی فلم چل رہی ہے، کتنی بری بات ہے۔ خود دنیا میں نہیں ہے، اس کی غلط تربیت چل رہی ہے، کتنی غلط بات۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عظیم صحابی، اتنا بڑا کارنامہ کیا، قرآن کو جمع کیا، اور جس نسخے پہ تلاوت کر رہے تھے کہتے ہیں مصر میں وہ نسخہ موجود ہے اور اس آیت کے اوپر خون بھی لگا ہوا ہے جس پہ عثمان نے شہادت قبول کی۔ جمعے کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب آتی ہے، عثمان نیا سوٹ پہنو، جمعے کی نماز پڑھو، عصر کے وقت میری تیری ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت عثمان سحری کر کے روزہ بنا لیتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، جمعے کا دن روزہ بھی ہوا اور نئے کپڑے بھی پہنی ہوئی ہیں اور روزی کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پابندیاں سختیاں تو پہلے سے تھی۔ ایک آدمی اوپر چھت پہ چڑھتا ہے اور چھت پہ چڑھ کے اندر چھلانگ لگا کے حضرت عثمان غنی کی داڑھی مبارک پکڑتا ہے، سارے مل کے اپنی داڑھی کو ہاتھ لگاؤ، سنت عمل سارے ہاتھ لگاؤ، نہیں بھی ہے تو ہاتھ لگاؤ۔ عالم دین تھا، اس نے کہا دن کو پیشمار سنتیں ادا کروں، کہا کس طرح؟ کنگھی کر لیتا ہوں۔ دوسرے نے کہا میری داڑھی نہیں، کنگھی کیا کروں؟ کہا محروم ہو گیا، کہا تیل لگا لیتا ہوں، دو ہو گئے۔ کہا کچھ بھی نہیں تو نبی علیہ السلام یوں کیا کرتے تھے، میں یوں بھی کر لیا کرتا ہوں، 3 سنتیں تو بہت آسان ہے۔ کہا تیرے پاس نہ تو تیل لگا سکتا ہے، ہے ہی نہیں بال، نہ تو کنگھی کر سکتا ہے، بال ہی نہیں، نہ تو کھیل سکتا ہے، جب کچھ بھی نہیں ہے تو تیرے پاس یہ مفت کی سنت بھی نہیں ہے، مفت والا عمل ہے، یہ مفت نہیں ہے تو بہت بڑی قدر ہے، یہ جو اوپر مفت والا ہاتھ پھیرنا ہے، کنگھی کرنا ہے۔ عثمان کی داڑھی ایسے پکڑی اور حضرت عثمان کو لٹا کے جیسے ہم قربانی کرتے ہیں ایسے سر جھکا کر دیا۔ اس دوران بیوی دوڑ کے آئی، ان کی بھی انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت عثمان اس بے دردی کے ساتھ شہید ہوا، جان اللہ کے راہ میں پیش کر دی عثمان نے۔ جس عثمان نے جان پیش کر دی، آج عثمان کا نام اس لیے روشن ہے کہ جان دی اللہ نے اپنے لیے۔ فضیلت سنو، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم فأنزل السکینة علیہم وأثابهم فتحا قریبا۔ حضرت عثمان چلے گئے مکہ میں، نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ مکے سے ذرا پہلے راستے پہ رک گئے۔ نبی علیہ السلام ایک
1400 صحابہ تو یہ دونوں گروہ یہاں ہیں. حضرت عثمان مکے میں چلے گئے, لوگوں کو بتانے چلے گئے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ مل کے عمرہ کرنے آ رہے ہیں, جھگڑنے کے لیے نہیں آ رہے. بس انہوں نے دشمنی دکھائی اور کہا عثمان عمرہ تم کرتے ہو تو کر لو, نبی علیہ السلام کو کوئی اجازت نہیں, اس لیے کہ مکے سے وہ جب بھاگ کے گئے ہیں مدینے تو واپس ان کو لانے کی اجازت ہی ہم نہیں دیتے. اور عمرہ چونکہ ہوتا مکے میں ہے, مدینے میں تو ہوتا نہیں ہے, تو نبی علیہ السلام کو مکے میں نہیں آنے دیں گے, یہ عمرہ نہیں کر سکتے, تو آپ عمرہ کر لیں. عثمان کہنے لگا مجھے عمرے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے, ان کے بغیر میں بھی عمرہ نہیں کرتا. میرا مال تم لوگوں نے کھایا ہے, میری صحابتوں سے تم مزے کرتے ہو, نبی علیہ السلام کو اجازت نہیں دیتے. اتنی بات مشہور ہوگی. بس ادھر ان کو یہ بات پہنچ گئی کہ عثمان شہید ہو گئے, تلخ کلامی کی وجہ سے انہوں نے مان دیا شہید ہو گئے. بس حالانکہ جھوٹی بات. نبی علیہ السلام نے خاص عمل کیا, میں اللہ کو پسند آیا, جبریل نے اوپر قرآن بنا کے اتار دیا. خاص عمل کہ میرا ہاتھ ہے, صحابہ نے اوپر ہاتھ رکھے اوپر نبی علیہ السلام نے اپنا عثمان والا ہاتھ بنا کے کہا کہ عثمان کا ہاتھ, نیچے بھی میرا ہاتھ, اوپر بھی عثمان کا ہاتھ, درمیان میں 1400 صحابہ کا ہاتھ. کہا عثمان کا بدلہ لو گے یا گھروں میں جاؤ گے؟ کہا جب تک عثمان کا بدلہ نہ لیں ہم اپنی بیوی بچوں کے پاس گھروں میں نہیں جائیں گے. حالانکہ عثمان زندہ ہے, لیکن قیمت دیکھو, ادھر قیمت لگ رہی ہے. یہ اللہ سناتے ہیں آپ کو, دیکھو لقد رضی اللہ, میں اللہ راضی ہو گیا. بڑا اللہ, بڑی بات. ہم چھوٹے بندے, ہماری باتیں چھوٹی. تاریخ پڑھ کے بندہ کہتا ہے کہ عثمان کا اور علی کا مسئلہ تھا, عثمان کا اور معاویہ کا مسئلہ تھا, علی کا اور معاویہ کا مسئلہ تھا, صحابہ میں اختلاف تھا, وہ کھوتے تو پترو. کتابیں پڑھ کے کوئی ایسی بات کرتا ہے, قرآن پڑھ کے بات کرتا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ فرماتے ہیں میں راضی. بڑی بات, بڑا اللہ, بڑی بات, بڑے اللہ سے سنو. ہم چھوٹی اتنی بڑی بات کریں اچھی نہیں لگتی. تاریخ میں صحابہ کو نہ دیکھا کرو, صحابہ کو سمجھنا ہو قرآن سے دیکھا کرو. دیکھو قرآن کہتا ہے مسئلہ بعد میں آئے گا, حوصلہ پہلے آتا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, میں ان ایمانداروں سے راضی ہو گیا جن ایمانداروں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ یبایعنکا بیعت کی تحت الشجرہ, درخت کے نیچے. وہ درخت بھی عزت والا, وہ صحابہ بھی عزت والے, وہ عثمان بھی عزت والا, وہ اللہ بھی عزت والا. لقد رضی اللہ, میں اللہ راضی ہو گیا عن المؤمنین, ایمان والوں سے. ایسی یبایعونک, وہ بیعت کر رہے تھے میرے نبی جان سے تحت الشجرہ, درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم, میں نے دل دیکھ لیے کہ دل سے صاف ستھرے ہیں, قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. میں اللہ کریم نے فرمایا انزل السکینۃ, سکون بھی ادھر ڈالوں گا. فاصابہم فتحا قریبا, بڑی فتح دوں گا. آج عمرہ نہیں کرنے دیتے, کل ساری دنیا کے تمہیں مالک بناؤں گا. اصابہم فتحا قریبا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا, جب بات واضح ہوگی کہ اجازت نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب اس سال واپس ہو جائیں, آئندہ سال عمرہ کریں, میرا حکم چلے گا, ان کا نہیں چلے گا. جب آئندہ سال آیا تو نبی علیہ السلام مکے کے فاتح بن چکے تھے. ایک نے نہیں, پھر لاکھوں نے کیے, اور اب تک انشاءاللہ عمرہ بدل نہیں ہوا. اس کو کہتے ہیں فتحا قریبا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنی بڑی قربانی دیکھو. حضرت حسن فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا, نبی علیہ السلام نے عرش پکڑا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہے ہیں کہ میں نے اپنے نانے کو ایسے غمگین پہلے نہیں دیکھا. اللہ کے حبیب آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب خاموش ہو گئے. پھر میں نے کہا اللہ کے حبیب آپ اتنے رو رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب خاموش ہو گئے. کتنے میں دیکھتا ہوں عثمان اپنا سر لے کے آتے ہیں, اللہ کے حبیب میرا سر مسلمانوں نے جدا کیا ہے, ان سے پوچھو میرا جرم کیا ہے. کہتے ہیں حسن کہتے ہیں, نبی علیہ السلام کے نواسے کہتے ہیں
اتنی دیر تھی کہ عرش کانپا اور آسمان سے بارش خون کی شکل میں آیا. جب خون بہ گیا اور عرش ہل گیا تو غیب سے آواز آئی. آج تک تو مسلمانوں نے مسلمانوں کے گلے نہیں کاٹے، آج کے بعد مسلمانوں کے گلے کاٹیں گے. یعنی مارنا قتل ہونا اپنی جگہ، لیکن گلا آج تک کسی نے نہیں کاٹا. یہ پہلا وقت ہے کہ حضرت عثمان کے بعد گلے کاٹنے شروع ہوئے. اپنوں نے یہ کام شروع کر دیا. عثمان وہ شخصیت جس کی وجہ سے عرش بھی ہل پڑا، جس کی وجہ سے تاریخ یا اسلام کی باتیں ملتی ہیں کہ آسمان سے بارش پانی کی شکل میں نہیں آئی، خون کی شکل میں آئی. اور دوسرا صحابی فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا اس دن، غمناک خبر تھی، تو میں پتھر اٹھاتا ہوں تو پتھر کے نیچے خون ہوتا ہے. درخت کو ہاتھ لگاتا ہوں، ہاتھ خون آلودہ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا اتنا غمناک دن حضرت عثمان کی شہادت کا. مسلمانوں کہانیاں نہیں بیان کرتا ہوں، اس کی قربانیاں اپنی جگہ ہے. سورج کی طرح وہ چمکتے ہیں، چاند کی طرح وہ چاندنی والے ہیں، ہدایت کے وہ چراغ ہیں. آپ کو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہماری حکومت پر بھی رحم فرمائے. انہوں نے بھی آج اعلان کیا ہے کہ بھائی تاریخی طور پہ احتجاج کیا جائے، روڈ پہ نکلا جائے، ریڈیو میں حصہ ڈالا جائے. اپنا ملک کا بھی حق ہے، اسلام کا بھی حق ہے کہ بھائی باہر ملک میں قرآن کی بے حرمتی ہر سال ظالم کرتے ہیں. ان کو ہمارے قرآن سے دشمنی کیا ہے؟ یا پڑھیں یا نہ پڑھیں اپنی جگہ. بے حرمتی کیوں؟ اوپر پھرتے کیوں ہیں؟ جلاتے کیوں ہیں؟ بے حرمتی بے قدری گستاخی کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا ملک جو کہ لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے، تو اتفاقی طور پہ یہ اعلان ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد جگہ جگہ سے ریلیاں نکلیں گی اور کہا جائے گا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، تو لعنتی ہے، تو نے قرآن کی بھی قدر کی. اور باہر ممالک والے اگر ان کو اپنے عبادت خانوں میں بند نہیں کرتے تو اللہ ان سب پہ عذاب ڈال دے. ہر بندہ اپنی عبادت خانے میں کرے، ہمیں کوئی مقابلہ نہیں ہے، کرتا جائے، کوئی دشمنی نہیں. لیکن جو ہمارے قرآن کی اسلام کی بے قدری کرنے کے لیے روڈ پہ نکل جائے، ہماری غیرت گوارا نہیں کر سکتی. ہم یوں ہی کہہ سکتے ہیں لعنتی ہیں اور لعنت سے پیدا شدہ ہے. تو یہ عثمان اتنی بڑی قربانی جس نے قرآن جمع کیا. عثمان تجھے کیا پسند ہے؟ عثمان زندگی میں بولتے تھے اطعام الجیان، بھوکوں کو کھانا دینا، بھوکوں کو کھانا دینا یہ مجھے پسند ہے. کسوت العریان، ننگوں کو کپڑا پہنانا مجھے پسند ہے. وتلاوت القرآن، صبح شام قرآن کی تلاوت کرنا مجھے پسند ہے. اس لیے اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا، جامع اور قرآن بنایا. تو عثمان کی شہادت کا دن، قرآن کے ادب کا دن. ایک یہاں وعدہ کرو ہم مسلمان انشاءاللہ روزانہ قرآن پڑھیں گے. اگر آپ مسلمان روزانہ قرآن پڑھیں گے تو ایک آیت ایک زبر کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی. ضرور اللہ اس ظالم کو تباہ کرے گا. نمبر 2، بیٹھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر بندہ 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کرے، اے اللہ محمد رسول اللہ کی روح مبارک کو یہ ثواب دے، انبیاء کی روحوں کو دے، اور یا اللہ جتنے بھی نیک بندے دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی روحوں کو یہ ثواب دے دے. یہ عمل اتنا قبول ہے انشاءاللہ، اس کی وجہ سے اللہ ان جیسے فتنوں سے بچائے گا اور امت میں اتفاق پیدا ہو جائے گا. آپ مسلمان اگر سنتیں نہ چھوڑیں تو ظالم کو کوئی وقت نہیں ہاتھ اٹھانے کی. آپ مسلمان اگر دین کو چھوڑ دیں گے، شریعت کو چھوڑ دیں گے، طبیعت پہ چلیں گے تو پھر یاد رکھو باہر کے بعد ہماری اوپر آئیں گے اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ اپنی عزت کو گھر میں محفوظ نہیں کر سکو گے. یاد رکھو ہمارا ملک الحمدللہ اللہ نے بہت بڑی نعمت بنا کے ہمیں دیا ہے. کسی ملک کا نام لا الہ الا اللہ پہ نہیں، ہمارے ملک کا نام ہے. اور پاکستان پاک ملک، اور پاک تب ہوتا ہے کہ یہ عوام کرنے کی قدر کرے گی انشاءاللہ. قدر کرو گے انشاءاللہ.